الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب محبت کے ساتھ روشی پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ۔ آج مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے یوم دفاع پاکستان۔ جناب والا یاد رکھیے، اس دنیا میں آج تک جتنے بھی جھگڑے اور جتنی بھی جنگیں ہوئیں وہ اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی حق و باطل کی داستان رکھتی تھی۔ جس دن ابلیس نے خدائے بزرگ و برتر کے سامنے نہ کہنے کی جسارت کی، اسی دن ایک جانب حق اور دوسری جانب باطل کی قوت کو پذیر ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، کبھی موسیٰ نے فرعون کا سامنا کیا تو کبھی ابراہیم نے نمرود کا، کبھی صالح کو عاد و ثمود کا برسر پیکار دیکھا گیا تو کبھی حسین کو یزید سے نبرد آزما پایا گیا۔ غرض یہ کہ حق نے حق کو حق کہنا نہ چھوڑا، حق نے حق کو حق کہنا نہ چھوڑا، باطل نے ہزاروں چالیں چل دی۔ وقت کے اس بے رحم پنجوں نے ہزارہ کافروں کو لوٹتے دیکھا، مگر آخری فتح ہمیشہ حق نے سمیٹی۔ جناب والا ہر دور کے یزید نے یہی سمجھا کہ وہ جیت گیا، مگر ہر دور میں لعنت اس کا مقدر ٹھہری اور ندائے حاطف آئی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ حق و باطل کے ان مارکوں میں ہمیشہ ایک بات مشترک رہی ہے کہ وہ کیا تھی کہ عاجزی کا غرور کے خلاف مقابلہ۔ جناب والا میں اپنے الفاظ کی طوالت کو اختصار کی لڑی میں پروتا ہوں اور مرکزی نقطے کی طرف واپس لوٹتا ہوں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شہید کا جہاں ہو۔ جناب والا آج سے 58 سال قبل جب 1965 کی جنگ ہوئی، کفر پہ دنیا تنگ ہوئی، رحمت ہمارے سنگ ہوئی، تب آیا تھا دبنے دب گیا باطل، آیا تھا جھکنے جھک گیا باطل، آیا تھا مٹنے مٹ گیا باطل، پھر قتل ہوا خود وہاں قاتل۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ جناب والا میرے ملک دشمن پڑوسی یاد رکھیے کہ جب ہمت، جرت اور شجاعت سے شہیدوں کے لہو سے لکھے ہوئے جانے والے جزاوات کی تاریخ کو یوم دفاع پاکستان کہا جاتا ہے، میرے پڑوسی دشمن ملک جب توپوں اور ٹینکوں کی افواج لے کر میرے ملک کی سرحدوں پر حملہ آور ہوئے تو چودھری کا خیال تھا، جنرل چودھری نے یہ سوچا کہ میں افواج پاکستان کو حالت نیند میں دبوچ جاؤں گا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا، اسے یہ نہیں خبر تھی کہ افواج پاکستان میری ملت کے محافظ، میرے ملت کے رکھوالے جو ہیں وہ پچھلی راتوں کو جا کر رب کائنات کے حضور اپنی شہادت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ میری ملت کے نوجوان اٹھے، انہوں نے بہادری کا لبادہ اڑا اور چمنٹا کے مقام پر ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا۔ نوجوانوں یہ وہ وقت تھا کہ جب رات آدھی گزر چکی تھی، جب وہ حملہ آور ہوئے، انہوں نے سوچا کہ ہم اس وقت حملہ کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن افواج پاکستان نے ان کو منہ توڑ جواب دیا اور بتایا کہ شیر کی للکار میں ہاتھ ڈالنے کا کیا انجام ہوتا ہے، اور للکارتے ہوئے بولے ہمیں تم دکھاتے ہو نیچا جہاں سے، ہمیں تم دکھاتے ہو نیچا جہاں سے، اصل میں راز تمہیں عزت نہیں ہے، کہو تو کوئی اور رخ بھی دکھا دے، کہو تو کوئی اور رخ بھی دکھا دے، اکیلی ہم نے شرافت نہیں ہے۔ جناب والا 6 ستمبر 1965 کے دن ہمارے نوجوانوں نے بتا دیا کہ جو بندہ ہماری طرف انگلی اٹھائے گا، ہمارے ملک کی طرف انگلی کرے گا، ہم اس کا ہاتھ اس کے بازو سے علیحدہ کر دیں گے۔ جس کسی قوم نے میرے ملک کی طرف گندی آنکھ سے دیکھا، ہم اس کی آنکھیں نوچ کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیں گے۔ نوجوانوں یوم دفاع پاکستان یہ یوں ہی دن ہمیں حاصل نہیں ہو گیا، اس کے لیے بے بہا قربانیاں دینی پڑی ہیں۔ میری ملت کے جیالے میجر عزیز بھٹی جیسے 20 نوجوانوں نے جرت کا مظاہرہ کیا اور جا کے یوم دفاع کی فضا پیدا ہو گئی۔ نوجوانوں
میرا دشمن چلا تھا چند گھنٹوں میں میرے ملک کو فتح کرنے. میرے نوجوانوں نے ایسی ضرورت و بہادری کا سامنا کیا, ایسے دشمن کے دانت کھٹے کیے کہ 17 دن گزر گئے اور ایک بھی بندہ نہر نہ پار کر سکا. اسی لیے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم غزنوی ہم بت شکن, ہم غزنوی ہم بت شکن, تم اور ہو ہم اور ہیں. ہم غزنوی ہم بت شکن